جی قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقوله فصل لربك وانحر. احسن تبارک اللہ فیک. باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بکرا ہو، مرغی ہو، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، اس کا کیا حکم؟ یہ شرک ہے. غیر اللہ کوئی بھی ہو، غیر اللہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ نبی ہو، فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، یا کوئی ولی ہو، کوئی صالح انسان ہو، کوئی بھی ہو، کسی کے نام پر جانور ذبح کریں گے تو یہ شرک ہوگا اور جانور ذبح کرنے والا مشرک قرار پائے گا. کیوں؟ ذبح ایک عبادت ہے، قربانی کرنا ایک عبادت ہے. ابھی عید قربان آ رہی ہے اور حج بھی، لوگ حج میں قربانیاں کریں گے. آپ یہاں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانیاں کریں گے، ایک عبادت ہے اور بڑی اہم عبادت ہے. قرآن مجید میں اس عبادت کو کئی مقامات پر نماز کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا. نماز اور قربانی، نماز اور قربانی، اس کا معنی اس کی اہمیت جو ہے وہ نماز سے ملتی جلتی. جیسے نماز بڑی اہم ہے، قربانی کا عمل بڑا اہم ہے، تو اگر یہ قربانی غیر اللہ کے نام پر ہوگی، غیر اللہ کوئی بھی ہو، تو یہ عمل انتہائی بھیانک شرک ہوگا، جس کو علماء نے شرک اکبر کہا ہے، کیونکہ یہ بڑی اہم عبادت ہے اور بڑی مقدس عبادت ہے. تو اس کو غیر اللہ کے نام صرف کرنا بہت بڑا شرک قرار پائے گا. اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. نبی علیہ السلام سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے، تو آپ کا عقیدہ سن لو اور آپ کا منہج سن لو. اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بیان کرنے کا حکم دیا اپنے پیغمبر کو کہ لوگوں کو سنا دو کہ یہ میرا عقیدہ ہے. مجھ سے محبت کرنے والوں تم بھی اس عقیدے کو اپناؤ. یہ نہیں کہ محبت کے دعوے ہیں اور عقیدے میں تم شترے بے مہار بن جاؤ، جو چاہے نظریہ بنا لو، جو چاہے عقیدہ اپنا لو، اور عقیدے کے معاملے میں آباء و اجداد کی پیروی اور اپنے قبیلے اور قوم کی پیروی، اپنے خود ساختہ مشائخ کی پیروی نہیں، یہ بہت بڑا باطل ہو گئی. میرا عقیدہ سن لو. ان صلاتی، یہ صلاتی کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک تو نماز، دوسرا ہر بدنی عبادت، کیونکہ نماز بدنی عبادت. عبادت دو ہی طرح کی، یا بدنی یا مالی. ہر بدنی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، گو اس میں مال بھی شامل ہے. کچھ عبادتیں بدنی ہوتی ہیں، کچھ مالی ہوتی ہیں، کچھ بدنی اور مالی دونوں ہوتی ہیں. تو تمام میری بدنی عبادتیں بنوسو کی، اس کا معنی قربانی، اور چونکہ قربانی مالی عبادت ہے تو پھر اس سے مراد مالی عبادت بھی ہو سکتی، ہر مالی عبادت، جیسے قربانی ہے، حج ہے، یا کوئی بھی ایسا کام جس میں مال صرف ہوتا ہے. مساجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، یہ سب مالی عبادات. تو لوگوں سن لو، میری تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں، اس میں سب کچھ آ گیا. پھر بھی کچھ باقی اگر بچا تو آگے وہ محیا، یا میری پوری زندگی، پوری زندگی کچھ باقی بچا. چلو پھر بھی اگر کچھ باقی بچا تو آگے وہ مماتی، میری موت بھی. ہر چیز، تمام عبادتیں بدنی ہو مالی ہو، پوری زندگی موت کس کے لیے ہے؟
للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں پیغمبر علیہ السلام کا منہج واضح ہو رہا ہے، اور یہ آیت کریمہ صریح دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر بھی، کہ میری موت بھی، میری وفات بھی اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور اے پیغمبر یہ بتا دو کہ یہ میرا یہ عقیدہ کیوں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے کیوں ہے، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے کیوں ہے، یہ عقیدہ کیوں ہے؟ بعد اوقات عقیدہ بنتا ہے اپنے ذاتی ذوق کی بنا پر، ذاتی میلان کی بنا پر۔ یہ عقیدہ اس لیے نہیں کہ میں نے اپنے ذاتی ذوق سے اس عقیدے کو اختراع کیا، نہیں، بذالک امرت، یہ عقیدہ اس لیے ہے کہ اسے اپنانا اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے میرے لیے، یہ اللہ کا حکم ہے جو میرا خالق اور مالک ہے، یہ اس کا فرمان ہے کہ یہ عقیدہ بناؤ اور یہ عقیدہ اپناؤ۔ تو نبی علیہ السلام کا عقیدہ کس کے حکم سے؟ اللہ رب العزت کے حکم سے۔ تو اس سے صرف نظر کی گنجائش ہے کوئی کہ ایک انسان اس سے کنارہ کشی اختیار کر کے کوئی اور عقیدہ اپنا لے، غیر اللہ کے نام پر قربانیاں کرے، غیر اللہ کو پکارے، فلاں مشکل کشا اور فلاں حاجت روا؟ نہیں، پیغمبر علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ساری باتیں، پکارنا ہو، استغاثہ ہو، قربانی ہو، نذر ہو، کوئی بھی عبادت سب اللہ کے لیے۔ تو اس عقیدے کو سمجھیے۔ تو یہاں خاص طور پہ جو جس چیز کا باب سے تعلق ہے وہ نسو کی، کہ میری قربانی اللہ کے لیے، جب بھی جانور ذبح کروں گا اللہ کے لیے کروں گا۔ بعض اوقات آپ کا مہمان آتا ہے، اس کے لیے آپ بکرا ذبح کرتے ہیں، مرغی ذبح کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، یہ اکرام ضیف ہے، یہ اس کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پر، لیکن مہمان کے اکرام کے لیے یہ چیز مختلف ہے۔ لیکن آپ کسی کے نام پر ذبح کریں، کسی کے نام پر، اللہ کا نام نہ لیں، کسی کے نام سے ذبح کریں، یہ شرک ہوگا۔ اور اگر اللہ کا نام لیں لیکن دل میں ذبح کے تعلق سے فلاں کی تعظیم ہو، ضیافت نہیں، تعظیم، کہ یہ فلاں کو پیش کر رہا ہوں، فلاں کی قبر پر پیش کر رہا ہوں، فلاں نظر کے لیے ذبح کر رہا ہوں، پھر بھی شرک ہوگا۔ اگر اللہ کا نام لے لیکن دل میں کسی پر چڑھاوا چڑھانا مقصود ہو، اور کسی کے نام کی نظر مقصود ہو، اور کسی کی تعظیم مقصود ہو، پھر بھی یہ شرک ہو۔ تو ذبح لغیر اللہ یہ شرک ہے۔ فصل لربک وانحر، دوسری آیت مبارکہ سورہ کوثر کی، نماز پڑھو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، اور قربانی دو کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ جس طرح نماز اللہ کے لیے اور غیر اللہ کے لیے پڑھنا شرک ہے، اس طرح قربانی بھی اللہ کے لیے ہے اور غیر اللہ کے نام پر کرنا شرک ہے، دونوں شرک ہے۔ تو ان نصوص سے واضح ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر قربانی شرک ہے۔ قربانی ایک عبادت ہے، ایک عظیم الشان عمل ہے، ضروری ہے کہ اللہ کے لیے ہو، غیر اللہ کے نام پر ہوگی تو یہ ایک بھیانک اور بہت بڑا شرک ہوگا، اور ایسا عمل کرنے والا مشرک ہوگا۔ جی۔ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض۔ رواه مسلم۔ اس حدیث کے راوی جناب علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام کے صحابی اور کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، امیر المومنین نبی علیہ السلام کے داماد تھے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے، اور کل ہم نے پڑھا کہ فتح خیبر میں ان کا نمایاں کردار تھا جو اللہ نے ان کو توفیق دی۔ اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ میں کل خیبر کا جھنڈا کس کو دوں گا؟ ایسے شخص کو جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو یہ ایک واضح نص ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کو ان سے محبت، ایک بڑا واضح امتیاز ہے۔ تو جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ متن کہ حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 کلمات کی تعلیم دی اور 4 کلمات بیان کیے۔ ویسے کلمہ لفظ مفرد کو کہا جاتا ہے، لفظ مفرد
ایک لفظ رجل زید عمر یہ سب کلمے ہیں، لیکن کبھی کبھی لغت عرب میں کلام کی جگہ کلمہ استعمال ہوتا ہے، جیسے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، حالانکہ یہ کلمہ نہیں پورا کلام ہے، تو کلمۃ بہا کلام قد یؤم، کبھی کبھی مقصود کلام ہوتا ہے اور اس پر لفظ کلمے کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث کلمتان حبیبتان للرحمن کہ دو کلمے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، حالانکہ وہ دونوں جملے اور کلام ہیں، سبحان اللہ بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم، تو بعض اوقات کلام کی جگہ لفظ کلمہ استعمال ہوتا ہے، یہاں باقاعدہ جملے ہیں 4 مگر ان کو کلمات کہا گیا ہے، یا آپ ترجمہ کر لیں 4 باتیں مجھے اللہ کے پیغمبر نے تعلیم فرمائی، کیا کیا؟ نمبر 1 لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ کس کی لعنت؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کس پر؟ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ لعنت کیا ہے؟ لعنت ایک خوفناک وعید ہے، الطرد من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے، یعنی لعنت کا معنی یہ کہ اللہ کی رحمت سے اس کا کوئی حصہ نہیں، یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یہ لعنت ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قدر و قیمت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدکم عملہ الجنہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جائے، کسی شخص کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا الا برحمت اللہ، جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا، یہ اس کی قدر و قیمت ہے، رحمت کی اہمیت ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ فرمایا کہ ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، نہیں میں بھی نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہ لے، تب تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ جنت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ الا ان شرعۃ اللہ غالیہ، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، بہت ہی قیمتی، اور ہمارا عمل، ہمارا کسب، ہماری محنت ہے، تو ہمارا یہ عمل جنت کی قیمت نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالی ہمارے عمل پر ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے تو یہ رحمت حصول جنت کا باعث بنے گی، یہ رحمت کی قدر و قیمت۔ دیکھیں یہ شخص ملعون ہے، لعنت، اللہ کی لعنتیں برستی ہیں اس پر، اور میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ حدیثیں پڑھیں خاص طور پہ جن میں پیغمبر علیہ السلام نے لعنت کا ذکر کیا کہ فلاں پر لعنت اور فلاں پر لعنت، اللہ تعالیٰ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، وہ فرامین پڑھیں سارے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان امور سے بچا سکیں۔ یہاں 4 امور کا ذکر ہے کہ 4 قسم کے انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی، ان میں سے ایک من ذبح لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے، قربانی دے، جانور ذبح کرے غیر اللہ کے نام، اللہ کی لعنتیں برسیں گی۔ اور دوسرا لعن اللہ من لعن والدیہ، اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت جو اپنے ماں باپ پر لعنتیں بھیجتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں، ایک تو یہ کہ براہ راست اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، براہ راست، اتنا شقی اور بدبخت ہے کہ اپنے ماں باپ کو براہ راست گالیاں دیتا ہے، یہ شخص بڑا ملعون ہے۔ دوسری تفسیر جو ایک اور حدیث میں وارد ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو، لعنت مت بھیجو ان پر، تو صحابہ نے پوچھا کہ کیف یسب الرجل والدہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص اپنے ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا؟ فرمایا کہ یسب ابا الرجل فیسب اباہ، وہ گالی دے گا کسی اور کے باپ کو تو پھر وہ جواباً آپ کے باپ کو گالی دے گا، تو اپنے باپ پر گالی اور لعنت کا سبب کون بنا؟ خود بنے، تو کسی کے ماں باپ کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا تو اس کا سبب تم خود ہی بنو گے۔ یہ دونوں تفسیریں، دونوں میں سے کچھ بھی ہو، جو شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے یا گالی کا سبب بن جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی۔
اللہ کی رحمت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، تو پھر کیا اس کی حقیقت باقی رہ گئی، اور اس کے عمل کس کھاتے میں جائیں گے؟ جب وہ لعنت کا مستحق ہے تو رحمت سے سراسر مایوس ہے۔ اور تیسری چیز، لعن اللہ من آبا محدثا یا محدثا، دال کا کسر اور دال کا فتح دونوں پڑھ سکتے۔ اگر محدث پڑھیں لعن اللہ من آبا محدثا، اس کا معنی ہو گیا لعنت ہے اللہ کی اس شخص پر جو کسی محدث کو جگہ دے اور پناہ دے۔ کسی محدث کو، محدث کے دو معنی، ایک ہے بدعتی انسان، محدث دین میں بدعت کو جاری کرنے والا یا بدعت کو اپنانے والا، اسے جگہ دے، اس کو پناہ دے۔ اور ایوا میں احترام اور تعظیم کا پہلو بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الدین، جو شخص کسی بدعتی انسان کی تعظیم کر لے اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ کتاب الاعتصام میں یہ حدیث، اور اس کی سند حسن ہے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ جو کسی بدعتی انسان کی تعظیم کر لے، اس کی توقیر کر لے اور اس کا احترام کرے، محدث۔ اور محدث کا معنی مجرم بھی، معصیتوں کو اپنانے والا۔ آپ اس کو پناہ دیں اس کو بچانے کے لیے، ایک قاتل ہے اس کو چھپا کے رکھیں، یا ایک چور ہے اس کی تلاش ہے حکومت کو، آپ اس کو پناہ دے کے اپنے پاس رکھیں، تو یہ شخص بھی ملعون ہے۔ تو محدث دال کے کثرے کے ساتھ، بدعتی یا مجرم، اس کو پناہ دینا، اس کو جگہ دینا، اس کی تعظیم یا توقیر کرنا، یہ سارے امور اللہ تعالیٰ کی لعنت کے مستحق۔ یا پھر دال کا فتح ہے، محدث، تو محدث کہتے ہیں نئے عمل کو، بدعت کو۔ وہ شخص بھی لعنتوں کا مستحق ہے جو محدث کو جگہ دے، کہاں؟ اپنے دل میں، اپنے عمل میں، بدعات کو اپنائے، حالانکہ دین موجود ہے، کتاب و سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، مگر اتنی ناقدری کرتا ہے کہ نئے نئے طور طریقے، نئے نئے راستے اور نئے نئے عمل یہ ایجاد کرتا ہے، یہ ایسے لوگوں سے لیتا ہے، یہ شخص بھی لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ بدعت دین اسلام میں انتہائی خطرناک عمل ہے۔ ایک بدعتی انسان اللہ تعالیٰ کو براہ راست چیلنج کرتا ہے، للکارتا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک کا دعویٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین مکمل کر دیا، اور یہ نئی چیز ایجاد کر کے وہ یا زبان حال سے اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ کہاں مکمل ہے، اس میں یہ کمی تھی جو میں نے پوری کر دی، اس سے بڑی جسارت کوئی ہو سکتی؟ تو بدعتی انسان انتہائی حقیر اور ذلیل انسان، اس کو جگہ دینا یا بدعت کو جگہ دینا شرعی مقاصد کے خلاف ہے۔ کتاب و سنت ہمارے پاس، اللہ کی نعمتیں موجود ہیں، اسی خزانے پر ارتکاز کریں ہم، اور قرآن و حدیث کی پیروی کریں اور اپنے آپ کو بدعت سے بچائیں۔ تو محدث یا بدعتی کو کہتے ہیں، مجرم کو کہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو، ایک بدعتی انسان مجرم سے زیادہ خطرناک ہے۔ مجرم کون ہے؟ چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، لیکن بدعتی انسان اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور عام معصیت سے بدعت زیادہ خطرناک ہے۔ تبھی کتاب الابانہ ابن بطہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ایک محدث یونس بن عبید رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث تھے، ان کو امام اور متقن اور قدوہ کہا گیا۔ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر بن عبید کے گھر سے باہر آ رہے، یونس بن عبید اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں عمر بن عبید کے گھر سے باہر نکلا، بلا لیا بیٹے کو۔ عمر کون ہے؟ عمر بن عبید معتزلی تھا، علم کلام سے شغف رکھتا تھا اور بڑی بدعات کا موجد تھا، بڑا اس پر ناراض ہوئے اور کیا کہا؟ لئن اراک خرجت من بیت الخنثی کان احب الی من ان اراک خرجت من بیت فلان۔ میرے بیٹے، اگر تو کسی مخنث، ہمارے زبان میں اس کو ہجڑا کہتے ہیں، اگر تو کسی مخنث کے گھر سے نکلتا، مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا افسوس تجھے بدعتی انسان کے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ کر ہوا۔ یہ بات معلوم ہے کہ جس انسان کو مخنث کی صحبت
جو ہے وہ اس کی عادت پڑ جائے تو کتنی خطرناک ہے یہ صحبت. فرمایا کہ یہ قابل برداشت تھا، لیکن ایک بدعت انسان کے تم گھر گئے، اس کی باتیں سن کر آئے. تو یہ سلف صالحین کی فکر کہ عام گناہوں کے مقابلے میں بدعت کو کتنا خوفناک وہ تصور کرتے تھے. تو محدث بدعت اور محدث بدعت انسان یا کوئی بھی مجرم اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق ہے. اور چوتھا جملہ لعن اللہ من غیر منال الارض، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس شخص پر بھی جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے، جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے. اس کی بھی دو تفسیریں ہو سکتی ہیں. ایک تفسیر یہ کہ زمین کے نشان، جیسے سفر آپ کرتے ہیں تو راستے میں مسافت کا تعین ہوتا ہے کہ آپ کا سفر اب 60 میل باقی رہ گیا، 50 میل باقی رہ گیا. اس طرح کے پتھر نصب ہوتے ہیں تو آپ شرارت کے طور پر ان کو مٹا دیں، یا 60 کو 160 کر دیں، یا 50 کو صفر ہٹا کے 5 کر دیں. تو یہ مسافر کے لیے دھوکہ ہے جس سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو یہ زمین کے نشانات تبدیل کرنا، مسافروں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس قسم کی شرارتیں کرنا، ایسا شخص بھی لعنت کا مستحق. اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زمین ہے، اس کا نشان لگا ہوا کہ یہ آپ کی زمین ہے اور یہ آپ کے بھائی کی زمین ہے. آپ نشان کو مٹا کر اپنی زمین کو بڑھا لیں اور وہ نشان کہیں آگے لگا دیں تاکہ میری زمین بڑھ جائے اور اپنے بھائی کی زمین میں چھین لوں، ہتھیا لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص طریقے سے ایک بالشت بھی اپنے بھائی کی زمین کو ہتھیائے گا، قیامت کے دن اس کے گلے میں 70 زمینوں کا توق ڈال دیا جائے گا. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت. لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے گا اللہ تعالیٰ کی لعنتوں کا مستحق ہوگا. جی. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. احسن تبارک اللہ فیک. یہ حدیث طارق بن شہاب سے مروی ہے اور اس میں ایک قصہ ہے. یہ طارق بن شہاب بجلی احمسی یمن سے آئے ہوئے صحابی تھے. ان کی کنیت ابو عبداللہ، اور امام ابو داؤد کا قول ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تھا لیکن آپ سے کوئی حدیث نہیں سنی، صرف لقاء ثابت ہے، سماع ثابت نہیں. تو اس لحاظ یہ حدیث کچھ لوگ منقطع اس کو قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو صرف دیکھا تھا، سماع ثابت نہیں. اس قول سے یہ بات واضح ہو رہی. مگر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس قول کی تشریح فرماتے ہیں اور بالکل صحیح بات کی کہ نبی علیہ السلام کو دیکھا تو اس کا معنی صحابی ہے، کیونکہ جس شخص نے بحالت ایمان اللہ کے پیغمبر کو دیکھ لیا وہ اللہ کے نبی کا صحابی. تو مجرد دیکھنے سے صحبت ان کی ثابت ہو گئی. اچھا، اب جو ان کی حدیث ہے سماع ثابت نہیں ہے تو یقیناً انہوں نے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے نہیں سنی مگر کسی اور صحابی سے سنی. اسے بولتے ہیں مرسل صحابی، مراسیل صحابہ، کہ صحابہ کرام کی مراسیل براہ راست انہوں نے نبی علیہ السلام سے نہیں سنی کیونکہ آپ سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے. تو پھر صحابہ کرام کی ایسی روایتیں مراسیل قرار پاتی ہیں. انہوں نے یقیناً وہ روایت کسی اور صحابی سے سنی ہے اور صحابہ کی تمام مراسیل قابل قبول ہیں کیونکہ تمام صحابہ عدول تھے اور تمام صحابہ جو ہیں وہ ان کی عدالت جو مسلم اور معتبر اور معروف تھی. اس لیے اس حدیث میں پر کوئی غبار نہیں، اس کا انقطاع جو ہے مضر نہیں ہے بلکہ یہ مرسل صحابی ہے اور حجت ہے اور قابل قبول. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ داخل الجنت رجل فی ذباب وداخل النار رجل فی ذباب.
ایک شخص جنت میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے، اور ایک شخص جہنم میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے. ایک مکھی ایک شخص کے جنت کے داخلے کا سبب بن گئی، اور ایک مکھی ایک شخص کے جہنم کے داخلے کا سبب بن گئی. اب مکھی ایک حقیر سا جانور، ایک خسیس سا جانور، یقیناً صحابہ سن کر پریشان ہو گئے کہ ایک مکھی جنت کے داخلے کا سبب یا جہنم کے داخلے کا سبب. نبی علیہ السلام سے اس کی تفصیل پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجلان علی قوم، کہ دو شخص سفر پر گامزن تھے اور ایک قوم کے پاس سے گزرے. ان کا سفر جاری تھا، ایک قبیلے یا قوم کے پاس سے گزرے. لہم صنم، ان کا ایک بت تھا. بت در حقیقت ان کا پیر سمجھو. بت کسے کہتے ہیں؟ صنم کسے کہتے ہیں؟ جو کسی نیک بندے کی شکل پر تراشا جائے. کوئی شخص ایسا ہو جو صالح ہو، نیک ہو، جس کی آپ قدر کرتے ہو، جس کے آپ معترف ہوں، اور وہ مر جائے تو اس کی یادگار کے طور پہ اس کی شکل پر اس کا مجسمہ آپ بنا لیتے ہیں. وہ صنم جو ہے وہ کہلاتا ہے. یوں سمجھے کہ وہ ایک شخص تھا جو فوت ہو چکا، اور اس کی شکل کا انہوں نے بت تراشا ہوا تھا اور اس پر وہ جمع تھے. اور سالانہ ایک تقریب تھی جس کو ہم عرس کا نام دیتے ہیں. یہ عرس کا موقع تھا اور لوگ وہاں جمع تھے، اور یہ دونوں نووارد مسافر وہاں سے گزرے. ان لوگوں کا جو ایک رسم تھی ان کی، وہ یہ تھی کہ لا یجاوزہ احد حتی یقرب لہ شیئا، کہ آج کے دن جو شخص یہاں سے گزرے گا وہ چڑھاوا چڑھائے بغیر نہیں گزر سکتا. ہمارے اس بت پر جب تک کوئی نذرانہ پیش نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو چھوڑا نہیں جائے گا اور گزر نہیں سکتا. یہ ان کا عقیدہ تھا. وہ خود بھی اس دن جمع ہوتے، نذرانے پیش کرتے، اور گزرنے والوں کو بھی روک لیتے اور ان سے کہتے کہ چڑھاؤ کچھ اور کوئی نذرانہ پیش کرو. ان کو روک لیا گیا. فقالوا لأحدهما، تو ایک سے کہا قرب، کوئی چیز پیش کرو، کوئی نذرانہ پیش کرو. قال، اس نے کہا کہ لیس عندی شیء اقرب، میرے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں، خالی ہاتھ خالی جیب، کوئی چیز نہیں جو پیش کر سکو. قالوا قرب ولو ذبابا، انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہوگا. تمہارے پاس اگر کچھ نہیں تو ایک مکھی اٹھا کر مار کر پیش کر دو، ایک مکھی ہی پیش کر دو، وہ بھی قابل قبول ہوگی. فقرب ذبابا، اس نے مکھی پکڑی اور پکڑ کر اس پر چڑھا دی، پیش کر دی، اسے مار کے اس پر رکھ دیا. فخلوا سبیلہ، تو اس قوم نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دی کہ جاؤ شاباش تم آزاد ہو، جان بچ گئی. فدخل النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بچ گئی، مگر مکھی کا چڑھاوا چڑھا کے اگلا قدم جو اس نے اٹھایا وہ اس کو جہنم میں لے گئی. جان بچ گئی اس کی مگر جہنم میں داخل ہو گیا. وقال للآخر، دوسرے سے کہا قرب، تم بھی چڑھاؤ. وہ موحد تھا، صاحب توحید تھا. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ استقامت عطا فرمائے. اس نے کہا کہ ما کنت لأقرب لأحد شیئا دون اللہ عز وجل، میں اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر کوئی چیز قربان نہیں کرتا اور کوئی چڑھاوا پیش نہیں کرتا، کوئی نظر پیش نہیں کرتا، کوئی مال خرچ نہیں کرتا اللہ کے علاوہ. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میری توحید کا تقاضا ہے. کسی غیر اللہ کے نام کوئی چیز پیش نہیں کرتا. فضربوا عنقہ، اپنے قاعدے کے مطابق انہوں نے اس کی گردن پر وار کیا اور وہاں اس کو قتل کر دیا، شہید ہو گیا. فدخل الجنہ، بظاہر جان چلی گئی مگر پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا. یہ قصہ ہے کہ ایک شخص کے جنت کے داخلے کا سبب ایک مکھی بنی اور ایک شخص کے جہنم کے داخلے کا سبب ایک مکھی بنی. اب آپ غور کیجئے، مکھی ایک حقیر سا جانور، خسیس سا جانور، اس کا چڑھاوا چڑھانے والا اگر جہنم میں جا سکتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ غیر اللہ کے نام پر جانور پیش ہو رہے ہیں، بکرے پیش ہو رہے ہیں، مرغے پیش ہو رہے ہیں، قربانیاں کی جا رہی ہیں. کیا انجام ہوگا؟
ایک مکھی کی قربانی دینے والا، ایک مکھی خرچ کرنے والا، پیش کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ تو کتنا یہ مہلک قسم کا شرک ہے، اور فوراً جہنم میں چلا گیا۔ ان شرک کا جو انجام ہے کتنا فوری اور کتنا خطرناک کہ جہنم کا داخلہ اور فوری داخلہ۔ یہاں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سمجھ میں آتی ہے، آپ کا فرمانے کا الجنت اقرب الى احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بھی تسمہ 2 فٹ کا ہوگا، سمجھو کہ جنت تم سے 1 فٹ کے فاصلے پر، اور جہنم بھی اتنے ہی فاصلے پر۔ بعد کا تمہارا ایک عمل، ایک کردار تمہیں جنت میں لے جائے گا، اور بعد اوقات ایک عمل تمہیں جہنم میں پہنچا دے۔ تو بڑی محتاط زندگی بسر کرو۔ اس کا تقاضا یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین اور شریعت کے زیر سایہ رکھو۔ اس معاملے میں سر فہرست اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوا۔ توحید اور شرک کا معاملہ، جس شخص نے توحید کا مظاہرہ کیا استقامت کے ساتھ، اس کا اگلا قدم جنت میں تھا، اور جس شخص نے شرک کا مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً جہنم میں ڈال دیا۔ تو غیر اللہ کے نام کا ذبح یا غیر اللہ کے نام کی قربانی یا غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا کتنا خطرناک، کتنا بڑا شرک ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، مسند احمد میں نہیں، اس کو امام احمد نے روایت کی ہے، رواہ احمد، اسے روایت کی امام احمد نے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں مسند احمد میں ہوگی، لیکن مسند احمد میں نہیں ہے، بلکہ امام احمد کی ایک اور کتاب کتاب الزہد، اس میں یہ حدیث مروی۔ کتاب الزہد میں، مسند احمد میں نہیں ہے بلکہ کتاب الزہد میں ہے۔